لیکن کسی عزیز سے رشتہ نہ جوڑنا، جہاں سے بات ختم کی تھی وہیں سے ایک بند آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے بات کو آگے بڑھا دوں بغیر کسی تمہید کے کہ گروہ بندیاں توڑو تمہیں خدا کی قسم. وہ مصرع ذہن میں رہنا چاہیے لوح حافظہ پر، لیکن کسی عزیز سے رشتہ نہ جوڑنا. گروہ بندیاں توڑو تمہیں خدا کی قسم، پیام حمد و دنیا کو مصطفیٰ کی قسم. جھکے نہ سر در باطل پر کربلا کی قسم، کسی کا حق نہ کرو غصب سیدہ کی قسم. گروہ بندیاں توڑو تمہیں خدا کی قسم، پیام حمد و دنیا کو مصطفیٰ کی قسم. جھکے نہ سر در باطل پر کربلا کی قسم، کسی کا حق نہ کرو غصب سیدہ کی قسم. اور یہ کربلا کے 72 شہید کہتے ہیں، ہر ایک غاصب حق کو یزید کہتے ہیں. ہر ایک غاصب حق کو یزید کہتے ہیں. ایک بآواز بلند صلوات ارشاد. بزرگان ملت اور ارباب عزا، ویسے تو میں سرکار حجت الادب والاحترام ذاکر نہج البلاغہ مولانا قمر علی صاحب اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور ان کے ساتھ یہاں سامع کی حیثیت سے اور سننے کے لیے مولانا کو سفیر اعظم کو حاضری دی تھی. لیکن حکم تھا مولانا صاحب، کبھی کبھی ہندوستان میں اور پاکستان میں بہت پرانے یہ واقعات ہیں بزرگوں کے، کہ کبھی ہوتا یہ تھا کہ کھانے میں تاخیر ہو گئی تو پرچی دی جاتی تھی کہ اب آپ کو پپیتے والا کام بھی کرنا ہے، تھوڑا ٹول دے دیجیے، تھوڑا آگے بڑھا دیجیے. تو اس وقت میری وہی حیثیت ہے اور میں یہاں حاضر ہوں. لیکن یہ میرے لیے سعادت ہے، یہ شرف کی بات ہوتی ہے. اس کو کہاں مولا بیوی کس کی کہاں ڈیوٹی لگا دیں، کہاں موقع مل جائے کہاں موقع دے دیا جائے. بہرحال چونکہ ہم جس محسن اعظم کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آج پوری دنیا کی ہواؤں اور فضاؤں میں صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے، حسین زندہ باد. حسین زندہ باد، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی. میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ آپ دنیا بھر میں آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ ہر طرف عزاداری، ماتم، مجلس، نوحہ، بکا. پروردگار آپ کے توفیقات عزا اور بکا میں اضافہ فرمائے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ حسین کون ہیں، اب یہ پرانی بات ہے، لیکن یہ سب نہیں جانتے کہ حسین کیا ہے. اور یہی بتانے کے لیے ہم یہ فرش عزا بچھاتے ہیں کہ حسین کیا ہے. خواجہ صاحب نے کہا تھا دین است حسین، حسین دین ہے. اور شاید اسی طرح پیغمبر اعظم نے اشارہ کیا تھا. یہ تو سب جانتے ہیں حسین نبی کے نواسے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں حسین فاطمہ کے لختے جگر ہیں، لیکن حسین کیا ہے؟ حسین تو ہر جگہ رسول کے ساتھ نظر آتے تھے. چادر کے نیچے رسول کے ساتھ، گھر میں رسول کے ساتھ، غزوات میں رسول کے ساتھ، کعبے میں رسول کے ساتھ، مسجد میں رسول کے ساتھ، ہر معرکے میں، ہر موقع پر، ہر حالات میں رسول کے ساتھ نظر آتے تھے. حسین کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. بس لفظوں کو سمیٹ کے ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حسین کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیے کہ حسین اس قوت کو، اس طاقت کو اور اس قوت صادرہ کو کہتے ہیں جو چلے تو ذوالفقار بنے، رکے تو سجدہ بن جائے. مومنین بلیک BMW LM21 ZLV جلدی سے موو کر لیں، کسی کو بلاک کر لیا انہوں نے، پولیس وغیرہ کوئی نام بلا لیں، وہ پڑوسی کہہ رہے ہیں. تو حسین گاڑی کا اعلان آپ نے سن لیا. اب یہ سمجھیے کہ حسین کیا ہے؟ حسین اس طاقت کو کہتے ہیں جو چلے تو ذوالفقار بن جائے اور رکے تو سجدہ بن جائے. اب آپ محسوس کیجئے کہ حسین کو کس سے پوچھا جائے. آدم سے پوچھیں، ابراہیم سے، شیش سے، بیارس سے، میلائل سے، تو بتانے والا بتائے گا آدم سے نہ پوچھو. آدم اپنے دور تک کی بات جانتے تھے، ابراہیم اپنے زمانے تک کی بات جانتے تھے. یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ آدم صفی اللہ بن کے چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ بن کے زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ بن کے چلے گئے، عیسیٰ صلیب کے سینے پر قدم رکھ کے چوتھے آسمان پہ جا کے بیٹھ گئے.
کہ پھر کس سے پوچھیں کہ حسین کیا ہے؟ کہ اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ حسین کیا ہے تو اس سے پوچھو جس کا وجود دین ہے، جس کی سیرت حجت ہے، جس کا کردار نعمت ہے، جس کی ادائے عبادت ہمیں عبادتوں کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اور جب ہم نے اس روح وجود کائنات سے پوچھا کہ حسین کیا ہے تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھنے میں حسین، سمجھنے میں مجھ سے ہے، دیکھنے میں میں حسین سے ہوں، سمجھنے میں میں حسین سے ہوں۔ اب خواجہ صاحب کو پڑھیے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ یہ جو پیغمبر اعظم سرکار رسالت پناہ، نور اول، پیکر اول، جمال اول، حسن اول، کمال اول، تاہا لقب پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں کہ سمجھنے میں میں حسین سے ہوں۔ شاہ صاحب، خواجہ صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین است حسین، حسین دین ہے، یعنی رسول یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ دین جو مجھ سے ہے، جس کا نام نماز ہے، جس کا نام قیام ہے، جس کا نام قعود ہے، جس کا نام رکوع ہے، جس کا نام سجدہ ہے، جس کا نام روزہ ہے، جس کا نام حج ہے، جس کا نام زکوٰۃ ہے، وہ سب حسین سے ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ ان سب چیزوں کو بچانے والا حسین ہے۔ اب آئیے میں دو تین شعر آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ بڑے اچھے انداز سے شاعر نے کہا تھا کہ عباس ہیں حسین کے لشکر کی زندگی، عباس ہیں حسین کے لشکر کی زندگی، جیسے علی ہے خانہ داور کی زندگی۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت مختصر مجمع بھی نہیں ہے، لیکن ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں سب بلا فصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ البابات بلند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ عباس ہیں حسین کے لشکر کی زندگی، جیسے علی ہے خانہ داور کی زندگی۔ ہر جا رہا ہے خیمہ شبیر کی طرف، آئینہ بننے والی ہے پتھر کی زندگی۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ ہر جا رہا ہے خیمہ شبیر کی طرف، آئینہ بننے والی ہے پتھر کی زندگی۔ اور کل تک کھنڈر تھا آج محل میں بدل گیا، کل تک کھنڈر تھا آج محل میں بدل گیا، فرش ادا بڑھاتا رہا گھر کی زندگی۔ کل تک محل تھا آج کھنڈر میں بدل گیا، فرش ادا بڑھاتا رہا گھر کی زندگی۔ اور پھیلی تو کل رسولوں میں تقسیم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں زندگی زندگی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بے موقع لوگ چلے جاتے ہیں تو لوگوں کی زبان سے اس طرح کی بات آتی ہے کہ ابھی نہیں جانا چاہیے تھا، ابھی نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ اختیار خدا کا ہے۔ زندگی چاہے 100 سال کی ہو یا 500 سال کی ہو یا 1000 سال کی ہو، اگر با مقصد ہے تو با کمال ہوتی ہے، اور اگر بے مقصد زندگی ہے، یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں، اگر با مقصد زندگی ہے تو 6 مہینے کی زندگی بھی بہت ہوتی ہے، اور اگر بے مقصد زندگی ہے تو سینکڑوں سال کی زندگی بھی بیکار ہوتی ہے۔ تو فرش ادا بڑھاتا رہا گھر کی زندگی، کل تک کھنڈر تھا آج محل میں بدل گیا، فرش ادا بڑھاتا رہا گھر کی زندگی۔ پھیلی تو کل رسولوں میں تقسیم ہو گئی، پھیلی تو کل رسولوں میں تقسیم ہو گئی، کہنے کو 6 مہینے تھی اصغر کی زندگی، کہنے کو 6 مہینے تھی اصغر کی زندگی، کہنے کو 6 مہینے تھی، کہنے کو 6 مہینے تھی اصغر کی زندگی۔ اور دیکھیے حضرات، ہم لوگ، ہمارا بچپنا تھا اور سفیر اعضا بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم سب کو ان کا استقبال کرنا ہے۔ میں بس ایک بند پڑھ کے بات کو یہیں پر ختم کر دوں گا۔ ایک بآواز بلند صلوات ارشاد محمد والے محمد صلوات۔ ایک بند میں سہولت سے اتنی صاحب کا پڑھوں گا اپنے استاد کا، چونکہ سرکار یہاں تشریف لا چکے ہیں اور سرکار حجت الادب والاحترام ذاکر نہج البلاغہ یہاں پہلے سے موجود ہیں۔ آپ نے طارق ابن زیاد کا واقعہ سنا ہوگا کہ کشتیاں جلا دی، بس ایک بند کی رحمت سرکار، آپ ہی کا انتظار تھا، اسی لیے میں حاضر ہوا تھا، اور ایک عرصے کے بعد آج آپ سے ملاقات بھی ہوگی۔ تو طارق ابن زیاد کے ہم نے کشتیاں جلا دی، اب یا مر جائیں گے یا ماریں گے، یہ شہید ہو جائیں گے یا پھر مجاہد بن کے جائیں گے۔ اب سنیے،
اپنی جنگوں کا بڑا شور مچانے والے، اپنی جنگوں کا بڑا شور مچانے والے، یعنی بے وجہ کا طوفان اٹھانے والے، یعنی بے وجہ کا طوفان اٹھانے والے، سن لے ساحل پر سفینوں کو جلانے والے، ایسا کرتے نہیں حیدر کے گھرانے والے۔ اپنی جنگوں کا بڑا شور مچانے والے، یعنی بے وجہ کا طوفان اٹھانے والے، سن لے ساحل پر سفینوں کو جلانے والے، ایسا کرتے نہیں حیدر کے گھرانے والے، ایسا کرتے نہیں حیدر کے گھرانے والے، بحث سنیے، ایسا کرتے نہیں حیدر کے گھرانے والے، اپنے پروانوں سے جب عہد وفا لیتے ہیں، آپ سب کی نظر یہ بحث، اپنے پروانوں سے جب عہد وفا لیتے ہیں، شمع گل کرتے ہیں، بیعت کو اٹھا لیتے ہیں۔